وہ جب چاہے گی تمہیں اپنے قصر میں طلب کر لے گی۔ وہ کیوں چاہے گی؟ میں نے زیر لب کہا، مگر میں اسے نیاز حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ مجھے احساس ہوا کہ شمار مجھ سے کھل کر بات کرنے سے پہلو تہی کر رہی ہے۔ وہ کہتے کہتے رک جاتی اور بے اختیار اس کی زبان پر شتار کا نام آ جاتا۔ میں نے یہ گفتگو کسی اور وقت کے لیے ملتوی کر دی اور پوچھنے لگا، تمہیں پہلے کیا ہو گیا تھا؟ اس کے خوبصورت لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ میں تمہارا وزن کر رہی تھی، تم نے مجھے بہت پریشان کیا۔ میں نے اس کی زلفیں چوم لی۔ میں تمہارے سپرد ہوں۔ ابھی کیا ہے، میں امسار کی نازنینوں میں تمہارے لطف کا چرچا کروں گی اور تمہیں یہاں کی ہر آسودگی سے آسودہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں ایک متحرک شخص ہوں، مجھ سے ایک جگہ نہیں بیٹھا جاتا۔ میں تمہیں امسار میں ہر جگہ گھماؤں گی۔ جاملوش نے اس جزیرے کا حسن اپنے سحر سے سنوارا ہے، میں زندگی بھر تمہارے لیے مقابلے کرتی رہوں گی۔ او، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ امسار ہی میرا مرکز ہے؟ کیا میں یہاں ٹھہر جاؤں گا؟ یہاں کی زندگی تمہارے اندر اس طرح شامل ہو جائے گی کہ تم واپس جانے کا نام نہیں لوگے۔ تم دیکھنا، میں نے شوخی سے کہا، بس تم میری رہبری کرتی رہنا۔ یہاں کے اسرار تمہارے ناقابل فہم ہیں۔ اشمار نے خوفزدگی سے کہا۔ میں مایوس نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اشمار کو اپنے زانوں پر گرا لیا اور چوکی سے پھول بدمست ہو کر نیچے گرنے لگے اور ڈالیاں شرما شرما گئی اور ہر طرف ایک خوشبو چھا گئی۔ میں نے اقابلہ کے فسوخ خیز حسن کا تصور کیا، وہ تصور جو مجھ سے ہوش چھین لیتا ہے اور مجھے کچھ خبر نہیں رہتی، وہ تصور جس نے جابر بن یوسف کو سحر و اسرار کی زمین میں زندہ رکھا اور اسے نہایت اہم شخصیت بنا دیا۔ اشمار سے دوبارہ ملاقات کا حال کیا کہوں، وہ مہکتی ہوئی رات بے خبری میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو اشمار کا اجلا سراپا سامنے تھا، اس کے چہرے پر سدا بہار تازگی اور شادابی تھی۔ صبح ہوتے ہی میری خدمت میں اشمار کے غلام مردوں نے نفیس غذائیں اور مشروبات پیش کر دیے، لیکن ایک بے چینی سی میرے دماغ پر چھائی رہی۔ وصل کے یہ ہنگام تو توری میں میسر تھے، گو وہاں خانوادہ اقابلہ کی کوئی پری جمال میں میرے تصرف میں نہیں تھی۔ میں نے اشمار سے کہا، مجھے امسار کی وادیوں بستیوں میں لے چلے۔ اس کے مردوں نے مجھے غسل دیا، پھر میرے گلے میں پھولوں کے ہار کا اضافہ کر دیا گیا۔ پھر اشمار مجھے ایک ادا سے آبادی کی جانب لے کر چلی۔ اس کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھا اور مجھ سے ایک قدم آگے کسی ہرنی کی مانا چل رہی تھی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ طاری اور میں اپنے جلوے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ نگاہیں میری جانب اٹھتی اور حسرت کا اظہار کرتی ہوئی بجھ سی جاتی۔ امسار باغات و محلات کی زمین تھی، ہر طرف پہاڑ، ہر طرف وادیاں، پہاڑیاں، چرند پرند، خوبصورت قصر اور ابلتے ہوئے چشمے، مخملی سبز فرش، مخملی جسم آب نشاط انگیز میں مخمور، مخملی سبزہ، مخملی جسم آب نشاط انگیز میں مخمور بدن، سیاہ سفید کا حسین امتزاج، کہیں کوئی بڑا مدانی سلسلہ، کہیں پہاڑی پہاڑ۔ میں جہاں جہاں سے گزرا میری اور شمار کی طرف قد اچھالے گئے۔ مہذب دنیا کچھ نہیں ہے، وہاں سارے نظارے مصنوعی ہیں۔ انہوں نے خوبصورت وادیوں، خوش رنگ نظاروں اور حسین و جمیل جسموں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ بہرحال میرا منصب اس وقت مہذب دنیا اور طریقے براعظم کی فسحوں کار سرزمین کا موازنہ کرنا نہیں ہے۔ یہ کام میں سرگزشت کے تمام ہونے تک اٹھا رکھتا ہوں۔ خوش آمدید کہتے ہوئے اس گول میں فناصر بھی نظر آئی، جس نے بقول خود سب سے پہلے مجھے امسار میں دریافت کیا تھا اور ناظم تلراج کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ رات کو شمار مجھے امسار کی شبستانوں میں لے گئی۔ میں ناظم کی جلوہ گاہ کی شرر باریاں بیان کر چکا ہوں۔ مجھے بیروت، پیرس اور قاہرہ کے پرشکو اور شرط گزر یاد آ گئے۔ بس فرق یہ تھا کہ یہاں عورتوں کو بالادستی حاصل تھی اور داہلے پر کوئی ٹکٹ نہیں تھا۔ میں نے کئی عورتوں کو اٹھا لیا اور وسیع حال میں گھماتا رہا۔ وہ اس انوکھے کھیل سے بہت محظوظ ہوئی۔ کسی مرد سے وہ اتنی طاقت کی توقع نہیں رکھتی تھی، ان کی نظروں سے حیرت ہوئیدہ تھی۔ پھر یوں ہی کئی راتیں کئی دن گزر گئے۔ مجھے اشمار نے بتایا کہ اب شبستانوں میں میری وجاہت، میرے حسن اور میرے جمالیاتی برتاؤ کا ذکر خوب دھوم دھام سے ہو رہا ہے اور میں نے بہت کم مدت میں امسار کی ناظرینوں کے دل میں گھر کر لیا ہے۔ وہ میری وجاہت سے متاثر ہیں اور میرے طرز عمل کی والی و شیدا ہیں۔ میں نے یہ دن امسار کا چپا چپا دیکھنے میں صرف کیا اور ساتھ ہی امسار کی روایتوں میں ایک دلچسپ تغیر پیدا کرتا رہا۔ رات کے آخری پہر جب ہم تھکے ہارے اپنی اقامت گاہ میں لوٹتے تو میں شمار سے امسار کے بارے میں کریت کر سوالات کرتا۔ میرے اصرار سے شمار تنگ آ گئی تھی۔ اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اس سلسلے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتی، لیکن اتنی بات ضرور جابر بن یوسف کے ذہن رسا میں آ گئی تھی کہ شمار شوتار سے قبیدہ خاطر ہے اور مقدس قابلہ کا ذکر احترام سے کرتی ہے، جبکہ امسار میں لوگ قابلہ کا ذکر صرف گاہے گاہے کرتے تھے۔ ہر زبان پر شوتار کا نام رہتا تھا۔ اشمار کسی پہلو میرے سوالوں کے دام میں نہیں آتی تھی اور مجھے کسی پہلو قرار نہیں تھا۔ میں یہاں ماہ غسل منانے نہیں آیا تھا، میرے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ میں شمار کو تنگ کروں۔ میں اسے تنگ کرتا رہا اور شمار کی صحبت سے کم مجھے اتنا فائدہ ضرور تھا کہ میں آزادی کے ساتھ گھوما کرتا تھا اور ناظرینوں کے دلوں میں اپنے گہرے نقش بٹھایا کرتا تھا۔ امسار میں کوئی سرگرمی دکھانے سے پہلے میں اس کے مشاہدے مطالعے کے مرحلے سے گزرنا۔ امسار کا سفر باغبان اور توری سے مختلف تھا۔ مجھے خوش قسمتی سے وہاں دوسری طاقتوں کی مدد حاصل ہو گئی تھی، مگر امسار میں ابھی تک کوئی ایسا گوشہ ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں میرے بہی ہوا ہوتے، جن سے میں امسار کے طلسمی رموز اور اسرار کے معنی سمجھ سکتا۔ توری میں سمورال تھا، سرنگا تھا، انگروما میں نشا اور کشاں تھیں، گرومے تھا، گروٹا تھا۔ باغبان میں کاہو کی روح نے میری مدد کی تھی اور اسٹالا نے مجھے اکسایا تھا۔ یہاں صرف اشمار تھی جس پر امسار کا سحر اتنا غالب تھا کہ وہ اس کا ذکر ہی نہیں کرتی تھی۔ پھر میں نے اشمار سے اجازت لے کر راتوں کو تنہا گھومنا شروع کر دیا۔ میں ناظم تلراج کے پاس بھی گیا اور میں نے دوسری ناظموں کے بہشت بدن کی گلچینی بھی کی۔ یہ ایک دلچسپ مہم تھی، امسار کی تمام عورتوں کی قربتیں حاصل کی جائیں۔
اس عمر پر فخر کیا جائے کہ میں نے دنیا کی حسین عورتوں سے لذت کشی کی ہے۔ میری اس مہم کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ میری خوش دلی اور فیاضی سے متاثر ہو کر وہ مجھے چند مبہم نشانات کا پتہ بتا سکیں۔ وہ تو وصال کے اس وقت کچھ جانتی ہی نہیں۔ بہرحال میں کسی سراغ رساں کی طرح راستے سونگتا رہا۔ اسی دوران مجھے فناصر سے معلوم ہوا کہ امسار میں ایک بڑی عبادت گاہ ہے جہاں کا سحر سب سے اونچا ہے۔ مقدس شتار کے قصر میں نصب عکس نما پتھر میں عبادت گاہ کی عمارت اوچھل رہتی ہے۔ فناصر نے مجھے بتایا کہ جب امسار میں کسی کو ناانصافی شکایت ہوتی ہے تو وہ اسی عبادت گاہ کا رخ کرتا ہے اور دیوتاؤں کے ذریعے شتار کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتا ہے۔ یوں بھی اس عبادت گاہ کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ یہاں امسار کی جلیل القدر کہنائیں ریاضت اور عبادت میں مصروف رہتی ہیں اور شتار کے لیے دیوتاؤں کو راضی رکھنے کا کام سر انجام دیتی ہیں۔ اس رات میں نے شمار سے تذکرہ کیا کہ مجھے امسار کی عبادت گاہ میں لے چلے۔ اشمار اس ذکر پر حیرت رہ گئی اور چراغ پا ہوئی۔ اس نے مجھے منع کر دیا مگر میں نے قابلہ کے واسطے دے کر اسے راضی کر لیا اور وعدہ کیا کہ امسار میں جب کوئی مشکوک قدم اٹھاؤں گا تو اسے ضرور مطلع کروں گا۔ میں رات بھر شمار کو آمادہ کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصروف رہا اور صبح اپنے نوازے سجا کر شمار کے ساتھ امسار کی آبادی سے دور ایک چھوٹی سی پہاڑی پر واقع عبادت گاہ کی عمارت کا جو خاکہ میرے ذہن میں فناصر کی گفتگو نے مرتب کیا تھا وہ اسی کے مطابق تھا۔ سرخ اور سفید پتھروں کی اس عمارت میں قدیم ہیکلوں کی سی شان و شوکت تھی۔ عبادت گاہ پوری پہاڑی پر پھیلی ہوئی تھی۔ عمارت بالکل نئی نظر آتی تھی جیسے کل ہی بنایا گیا ہو۔ وہاں جگہ جگہ مجسمے اور جانور کی شبیہیں استادہ تھیں اور بڑے بڑے کمروں میں بت خانے بنے ہوئے تھے۔ ہر طرف زنان امسار اور سیاہ مردوں کی ٹولیاں گھوم رہی تھیں۔ ایک عجیب قسم کی لطیف خوشبو سے ساری فضا آلودہ تھی۔ اشمار مجھے سب سے خوبصورت عمارت میں لے گئی جس کے در و دیوار پر وصال کے مختلف مناظر بڑی خوبصورتی سے کنندہ کیے گئے تھے اور قدادم مورتیوں کے ستونوں پر عمارت اٹھی ہوئی تھی۔ جارا کاکا کے ایک بڑے مجسمے کے سامنے جا کر اشمار رک گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیٹھ پر کر لیے اور مورتی کے سامنے جھک گئی۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ دیوتا بدھ کے کھلے منہ سے دھواں نکل رہا تھا جو تمام عبادت گاہ کو معطر کر رہا تھا۔ اشمار دونوں ہاتھ پھیلا کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے خانوادہ اکابلہ کی کنیزوں سے تاثر انگیز انداز میں کہا، مقدس جارا کاکا، میں اس سرکش مرد کو تیری خدمت میں لائی ہوں۔ اسے بتا کہ تو شتار کو پسند کرتا ہے اور میری رہبری کر کیونکہ میں فیصلے کی قوت سے محروم ہوں۔ میں نے اسے تیری طاقتوں کے طفیل حاصل کیا۔ اس کا بیان ہے کہ اسے امسار کا پروانہ مقدس اکابلہ نے عطا کیا ہے مجھے، جو اس کے فتنہ جو دماغ میں میرے لیے ہے۔ اشمار عاجزی کے ساتھ جارا کاکا کے مجسمے کے سامنے دعا گو تھی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو میں نے اسے کہا، شتار کے عکس نما میں جارا کاکا کی یہ عبادت گاہ اوجھل رہتی ہے۔ بس اے میری ہمنشین، کسی خوف کے بغیر مجھے بتا کہ میں صدیوں بعد امسار میں انقلاب برپا کر کے مقدس اکابلہ کی خوشنودی کس طرح حاصل کر سکتا ہوں۔ اشمار کے چہرے پر ویرانی چھا گئی۔ وہ دوبارہ جارا کاکا سے مخاطب ہوئی، مقدس جارا کاکا، اسے راستے کا راستہ دکھا ورنہ آسمان سے کہہ دے کہ اس پر بجلی گرا دے۔ میں نے اشمار کو کھینچ لیا۔ اگر جارا کاکا کو میری اعانت منظور نہیں تو میں یہاں سے ناکام واپس ہو جاؤں گا۔ اشمار، تم خوفزدہ کیوں ہوتی ہو؟ کیا تم جارا کاکا کی اس عبادت گاہ کی پناہ میں بھی شتار سے ڈرتی ہو؟ تم چاہتے کیا ہو؟ وہ داس آواز میں بولی، میں شتار سے امسار کا اقتدار چھین لینا چاہتا ہوں۔ نہیں نہیں، شتار دیوتاؤں کی پناہ میں ہے۔ او اشمار، مقدس اکابلہ کی کنیزیں خاص، کیا اس عبادت گاہ میں بھی مسلطیں تمہارے دماغ سے وابستہ رہیں؟ یقین رکھو یہاں جارا کاکا کے سوا کوئی کچھ نہیں سن رہا ہے۔ تم یہاں آزادی سے گفتگو کر سکتی ہو۔ کاش تم نے اس جگہ کا پتہ پہلے بتا دیا ہوتا۔ میں اسے جھنجھوڑ کر کہا، دیوتا مجھے معاف کرے جابر بن یوسف، تم یہاں کی زمینوں آسمانوں سے واقف نہیں ہو، تمہیں شتار کی طاقت کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ اکابلہ نے اسے اپنی نیابت دیوتاؤں کی اما پر ہی تفویض کی ہوگی۔ پھر شتار نے خود دیوتاؤں سے رابطہ قائم کر لیا۔ اس نے ایک بہترین نائب کے فرائض حسن و خوبی سے انجام دیے۔ اب وہ مقدس اکابلہ کی قلمرو میں ہونے کے باوجود محض رسمی طور پہ سے وابستہ ہے۔ اشمار نے اپنی مخفی گفتگو میں کئی نکتہ رس باتیں مجھے بتا دی اور اسی لیے اس نے 3 جزیروں کے ذہین اور جری سردار جابر بن یوسف کو امسار بھیجا ہے کہ وہ شتار سے انانے اقتدار چھین لے۔ اس نے اپنے ایک اعلیٰ غلام کی آزمائش کا کیا خوب عذر تراشا ہے۔ کیا میں اسے مایوس کر دوں؟ میں نے شمار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ میرے جوشیلے لہجے سے گھبرا کے کہنے لگی، تمہارے لیے یہ مشکل ہے، ممکن ہے وہ یہ نہ چاہتی ہو اور یہ محض تمہارا قیاس ہو۔ میں اس کے قرب کے لیے یہ کارنامہ ضرور انجام دوں گا، چاہے اس میں میری تمام عمر صرف ہو جائے۔ اگر میں غلطی پر ہوں تو دیوتا مجھے اس کا خمیازہ بھگتنے میں کوئی رعایت نہیں دیں گے اور میں دیوتاؤں کو اپنے حق میں آمادہ کرنے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا۔ اسرار و طلسم کے اس کارخانے میں تم اپنے قدم جمانے کے باوجود ابھی بہت دور کھڑے ہو۔ اشمار نے کرب سے کہا، سنو اشمار، میں نے اس کا بازو پکڑ کر کہا، کیا تم مجھے آزاد کر سکتی ہو؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ پھر تم کیا کرو گے؟ میں یہیں سے اپنے کام کا آغاز کروں گا۔ میں اس عبادت گاہ میں بیٹھ کر ریاضت کر کے دیوتاؤں سے اپنی برتری تسلیم کرواؤں گا اور انہیں اپنے حق میں ہموار کروں گا۔ اگر کوئی مرد اس عبادت گاہ میں پناہ حاصل کر لے تو مسار کی عورتیں اس سے دستبردار ہو جاتی ہیں۔ میں مقدس قابلہ کے لیے تمہیں آزاد کر سکتی ہوں۔ شجاعت اور ذہانت کے کھیل اسے پسند ہے۔ تم مجھے اس اجنبی سرزمین میں ایک موقع فراہم کر رہی ہو۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ تمہارا یہ اقدام یقیناً مقدس قابلہ کو مرغوب ہوگا۔ وہ سہمی ہوئی تھی۔ میں نے سرگوشی میں ایک چپتی ہوئی بات کہی، میرا خیال ہے کہ اس نے تمہیں یہاں بھیجا بھی اس لیے ہوگا کہ تم امسار میں مقدس قابلہ کے نامی کا اعادہ کرو، مجھ سے کھل کر بات کرو۔ اے عزیزہ گرامی، تم سچ کہتے ہو۔ وہ تعجب سے بولی، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے توری میں سرداری کے سوا حصول علم میں بھی وقت گزارا ہے۔ ہاں، وہ شتار سے ناخوش معلوم ہوتی ہے اور وہ اس کی دستبرداری کے احکام بھی دیتے ہوئے کسی مسلط کا شکار ہے۔ کیوں؟ میں نہیں جانتی ایسا کیوں ہے۔ شاید وہ کسی نیک وقت کی منتظر ہو یا ممکن ہے اسے بہتر شکون نہ ملا ہو۔
اس کی سماعت اچھی پیشن گوئی یا سننے سے محروم رہی ہو، جس نے حالات کا جوں کا تو رہنا قبول کر لیا ہو۔ میں نے کسی خوف و خطر کے بغیر شما سے ساری باتیں کر ڈالی۔ ان باتوں سے میری استقامت میں ایک نیا جوش پیدا ہوا اور اسے درخواست کی کہ وہ گاہے گاہے آتی رہا کرے، کیونکہ میں ایک نامعلوم مدت کے لیے عبادت گاہی میں رہوں گا۔ اشمار کے چمکتے ہوئے چہرے کی روشنی بجھنے لگی اور مجھ سے وعدہ کر کے دل گرفتہ چلی گئی۔ میں تنہا رہ گیا۔ عبادت گاہ کے اس ایوان سے باہر آ کر میں نے اس وسیع اور عریض پہاڑی کے گوشے گوشے سے آگاہی حاصل کی۔ ایک چھوٹی عمارت کے خاموش گوشے کو اپنا مسکر بنا لیا۔ میرا سلسلہ خیال اب کسی حد کا پابند نہیں تھا۔ خیال کا عصب بے لگام ہلاؤ میں اڑ رہا تھا۔ امسار میں اس عبادت گاہ سے نقطہ آغاز نظر آتا تھا۔ اقابلہ نے شراٹ کے معاملے میں مجھے زندہ میں ڈال دیا تھا۔ خود 3 مہینے کے لیے برہنہ جسم کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گئی تھی۔ پھر جب اس کی عبادت کی مدت ختم ہوئی تو کاہن اعظم سمرال نے مجھے امسار آنے کا حکم دیا۔ کیا وہ سب میرے امسار آنے کے سلسلے کی کڑی تھی؟ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھے قریب سمجھا اور میری طلب نے اثر کیا؟ آہ قابلہ، تیرا غلام تیرے لیے کیا نہیں کر سکتا؟ بس ذرا التفات کی ایک نظر تو کر، بس ایک لمسے جاویدہ کی بخشش دے دے، پھر اپنے ہاتھ سے میری شہرک کاٹ دے۔ اس کے بعد کسے زندہ رہنا ہے اور کون زندہ رہ سکتا ہے؟ میں نے اپنے سامنے شپالی روشن کر لی۔ میرے سامنے آگ روشن تھی اور میں زراشی کے صحرا کے عمل کا ورد کر رہا تھا۔ میں نے شپالی آگ میں ڈال دی۔ اس کے لیے یہی مناسب جگہ تھی۔ آگ خود بخود روشن رہی اور میں اسے کھیلتا رہا۔ اس روشن آگ کے سامنے شب و روز گزرتے رہے۔ رات کو میں بڑے ایوان میں جارا کاکا کے مجسمے کے سامنے چلا جاتا اور صبح اپنے مستقر پر واپس آ جاتا۔ رفتہ رفتہ عبادت گاہوں کے مستند کاہنوں نے میری ریاضت دے کر میری جانب توجہ دینا شروع کیا اور میرے جذبے کامل سے متاثر ہو کر مجھے مشترکہ عبادت میں شامل کر لیا۔ یہی میرا ربط ضبط دیوتاؤں کے ان برگزیدہ خدمت گزاروں سے ہوا۔ ان میں محکمال کہنائیں بھی تھیں اور بوڑھے عبادت گزار بھی۔ پھر عبادت گاہ کے زائرین دوسرے کاہنوں سے سازش سمیٹنے کے اعتبار پر میرے پاس بھی خیر و برکت کے لیے آنے لگے اور میرے سامنے جلتی ہوئی آگ میں پھول نچھاور ہونے لگے۔ دن بھر زائرین کا تانتا بندہ رہتا، مگر میں ان تمام لوگوں سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ میں گم رہتا۔ شوتار عبادت گاہ میں میرے مستقل قیام پر یقیناً برہم ہوئی ہوگی۔ میں نے امسار کے قوانین کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا تھا، اس لیے مطمئن تھا۔ عبادت گاہ کے کسی معاملے پر شوتار کو اختیار نہیں تھا۔ شکست خوردہ اور پریشان حال زائرین شوتار کے خوف سے بے پرواہ ہو کر یہاں آتے اور دیوتاؤں کے سامنے مطالبے پیش کر دیتے۔ عبادت گاہ میں جنس کو ایک مقدس درجہ حاصل تھا، چنانچہ وہ کسی امتناع کے بغیر جارا کاکا کے مجسمے کے سامنے جنسی افعال کا مظاہرہ کرتے۔ کبھی کبھی کاہن اور کاہنائیں بھی اس عمل میں شریک ہو جاتی۔ یہ ان کے لیے کوئی غیر معمولی مظاہرہ نہیں تھا۔ کئی دن بعد اشمار بھی عبادت گاہ میں داخل ہوئی اور اس نے جارا کاکا کے مجسمے کے سامنے مجھ سے وصال کی تمنا ظاہر کی۔ میں انکار کی جرات نہیں کر سکا، حالانکہ میری طبیعت اس ماحول میں ایسے فعل سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی تھی۔ کاہن خود کبھی پیش قدمی نہیں کرتے تھے، لیکن وہ درخواست ٹکراتے بھی نہیں تھے۔ یہی حال کاہناؤں کا تھا۔ وہ کسی تشنا کا مرد کی خواہش پر اسے وصال کی لذت سے سرشار کرتی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ دیوتاؤں نے انہیں حلق کو آسودگی کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ ان کی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اشمار نے مجھے بتایا کہ جزیرہ امسار کی ناظموں نے مجھے آزاد کرنے پر اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا، لیکن چونکہ یہ عمل امسار کی روایتوں کے مطابق تھا، اس لیے انہوں نے شمار سے کوئی جرا بھی نہیں کی۔ میں نے شوتار کے محل کا حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ حسن و جمال میں اقابلہ کے بعد شوتار کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اشمار اسودہ ہو کر چلی گئی اور ودا کے وقت اس نے پھر مجھے متنبہ کیا کہ میں جذبات اور عجلت میں کوئی قدم اٹھانے سے گریز کروں۔ میں نے شمار سے کہا کہ مجھے عبادت گاہ سے باہر ہونے والے ہر تغیر سے مطلع کرتی رہے اور اطمینان رکھے کہ اگر دیوتاؤں کو شوتار کی معذوری منظور ہے تو اسے کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ عبادت گاہ کا عظیم الشان کاہن پرسام میری فساد، میرے اتوار اور میری ریاض سے اس قدر متاثر ہوا کہ مجھے رات کو عبادت گاہ کے خاموش علاقوں میں لے گیا۔ اسے مجھے سمرار کی طرح سرپرستانہ انداز میں حیرت انگیز طلسم اعمال کی تربیت دینے کا فیصلہ کیا۔ پرسام کے توجہ کا حصول ایک دقت طلب کام تھا۔ جابر بن یوسف ہی یہ سخت کام کر سکتا تھا۔ پرسام کی آنت دے کر میں نے اپنی شدت اور مدت بڑھا دی اور ہر لمحے اس کے تعاقب اور خدمت میں رہنے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے جلد اس کے عزیز نائب کی حیثیت اختیار کر لی۔ یہ شخص بڑا نیک نفس، ذہین اور شجیع تھا۔ میں غالباً عبادت گاہ کی مشقت کا حال بیان کرنے میں کوتاہی کر رہا ہوں۔ پرسام ہی کا معاملہ لیجئے۔ پرسام کے حصول کے لیے ایک بڑا وقت صرف ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے سامنے عجیب و غریب مظاہرے کیے، تب کہیں جا کر اس کی جوہر شناس نگاہ میری جانب ٹکی اور تھمی۔ ہاں، میں نے ان مخیر عقول واقعات کے اظہار میں عجلت سے کام لیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سنسان علاقوں اور ویران راتوں میں بیٹھ کے دل پر جو کیفیت گزرتی تھی، اسے وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو ان حادثات سے وابستہ رہ چکا ہو۔ بہرحال میں نے ایک مدت گزار کے عبادت گاہ سے اوپر پہاڑ پر جا کر تنہا ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا۔ یہاں مخالف ہوائیں چلنے لگی اور نادیدہ طلسمی قوتوں نے مجھے ہجان میں مبتلا کر دیا۔ کہیں بدحیت اور مہیب حیولے میرا سکون درہم بند کرنے آئے اور کہیں خوفناک آوازیں مجھ پر حملہ ور ہوئیں۔ کہیں نوچنے کھسوٹنے والے جنگلی پرندے میرے گرد پرواز کرتے، کہیں سے بین کی آوازیں میری شکل قلبی کا امتحان لیتی اور کبھی چنگاریاں سے میری جانب لپکتی۔ ان تمام ہولناکیوں کے باوجود میں ایک پتھر کی طرح اپنی جگہ ایستادہ رہتا اور آخر کاہن اعظم کرسام کے حکم سے میں
چند اشرے وہاں گزارنے کے بعد واپس عبادت گاہ میں آ گیا۔ قرسام مجھے اپنے قریب بٹھانے لگا اور میں اس کے سامنے خود کو ایک اثار پیشہ شخص ثابت کیا۔ پھر ایک دن جب میں جرا کاکا کے مجسمے کے سامنے زاراشی کی ابدی آگ جلائے بیٹھا تھا اور میرا 24 اضلاع فن کاڑے آگ کے گرد رقص کر رہا تھا، میرے پاس اشمار آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ شوتار نے اپنی ناظرینوں کا ایک پرہ بہترین تحائف کے ساتھ سار اعظم جاملوش کی خدمت میں روانہ کیا اور اگلی چاند رات میں شوتار نے دیوتاؤں کی شنودی کے لیے ایک جشن کا اعلان کیا ہے، جشن بہار، جسے جشن بہار کا نام دیا گیا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ شوتار نے اپنی ناظرینوں کا میں شمار سے یہ اطلاع سننے کے بعد ایک تاریک علاقے میں بیٹھ کر اپنے آپ سے ہم کلام رہا۔ میں نے قرسام کی خدمت میں حاضری دی اور اسے عبادت گاہ سے باہر جانے کی اجازت طلب کی۔ قرسام میری اچانک آمد پر جذبس ہوا۔ اس نے مزید 4 روز قیام کا حکم دیا۔ میں نے قرسام کی بات مان لی اور قرسام نے ان 4 دنوں میں مجھ سے اذیت ناک مشقیں کرائی۔ اس نے اپنے حجرے میں بند کر کے مجھے بد غذائیں کھلائیں اور کسیلے کڑوے مشروبات سے میری توازے کی۔ وہ میرے جسم پر ایک خاص قسم کا تیل چھڑکتا رہا اور اس نے مجھے کسی رات سونے نہیں دیا اور اپنے حجرے میں لٹکتے ہوئے متعدد سانپوں اور اسدوں سے مجھے جگہ جگہ سے ڈسوانے کا تکلیف دہ عمل جاری رکھا۔ کئی چوبی برندوں نے متحرک ہو کر میرے جسم میں ٹھونگے مار مار کے مجھے لہو لہان کر دیا۔ 4 روز بعد جب میں اس حجرے سے باہر نکلا تو میری آنکھیں غنودہ تھیں اور قدم ڈگمگا رہے تھے۔ کاہنوں نے مجھے احترام سے رخصت کیا اور میرے گلے میں موتیوں کا ہار ڈال دیا، جو اس بات کی سند تھی کہ میں نے اس عبادت گاہ میں کاہنوں کو خوش کیا ہے اور میری ریاضت کے صدق میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ میں عبادت گاہ سے چلتا ہوا انصار کے محلات میں داخل ہوا اور اپنی شکستہ حالی اور پسماندگی کے باوجود میرا ذہن مستقبل کے منصوبوں کے تانے بانے بن رہا تھا۔ راستے میں حسین عورتوں نے جگہ جگہ میری پذیرائی کی اور میرے جسم پر شراب پھینکی۔ میں مسکراتا ہوا گلیوں سے گزرتا رہا۔ سب کو معلوم تھا کہ اشمار نے مجھے حاصل کیا ہے، لیکن میرے قدم اشمار کے محل کی طرف نہیں اٹھ رہے تھے۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں یا مجھے کہاں جانا چاہیے۔ میرے پیچھے پیچھے عورتوں کا ایک جلوس چلنے لگا۔ پھر اچانک میں نے مڑ کر ان سے دریافت کیا، ناظم اس شام کا علاقہ کون سا ہے؟ آؤ میرے ساتھ۔ ان میں سے کئی نے بے یک وقت کہا، چلو مجھے ناظم ایشیام کے محل میں پہنچا دو۔ میں ان سب کو قریب کرتے ہوئے کہا، تم کتنے وجیح ہو، تمہیں مقدس شوتار کے محل جانا چاہیے۔ میں مسکراتا ہوا ان کی جلوں میں شام کے محل تک گیا۔ شام کے محل کی سیاہ فہم دربان کنیزوں نے میرا راستہ روک دیا۔ مجھے اس وقت تک باہر رکنا پڑا جب تک اندر سے بازیابی کی اجازت نہ مل گئی۔ ایک مرصع کمرے کے دروازے پر مجھے حیرت زدہ ایشیام نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ میں نے نہایت احترام سے مخاطب کیا، معزز ناظم ایشیام، اشمار سے آزاد ہونے کے بعد میں عبادت گاہ میں چلا گیا تھا، وہاں سے سیدھا تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ تم نے میرے لیے جنگ کی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اشبار کے بعد تمہیں مجھ سے قریب ہو۔ ایشیام کو شاید اپنی سماعت پر شبہ تھا، وہ گنگ ہو گئی اور اس نے میرے سراپے کا بغور جائزہ لیا۔ یقیناً اسے وہ ہار بھی نظر آیا ہوگا جو میرے گلے میں مسار کی عبادت گاہ کے کاہنوں نے ڈال دیا تھا۔ اس نے اپنے غلام مردوں کو اشارہ کیا، انہوں نے مجھے اندر ایک نشست پر بٹھا دیا اور پتھر کی تھالی پر رنگ برنگے مشروبات میرے سامنے پیش کر دیے۔ ایشیام مجھے تک رہی تھی۔ میں نے اس کی حیرت دور کرنے کے لیے کہا، میں اب خود تمہارے پاس آ گیا ہوں کیونکہ اشمار مجھ سے کنارہ کش ہو گئی ہے۔ تمہاری طاقت نے میرے دل کے نہا خانے میں اپنا رنگ جمایا ہے۔ ہر چند کے یہ مقابلہ شمار نے جیتا تھا، مگر تم نے اپنی قوت کا بے مثال مظاہرہ کیا تھا۔ وہ پرتجسس آواز میں بولی، میں تمہاری آمد پر بے حد شادہ ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم از خود میرے پاس آ گئے ہو۔ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ مجھے مسار میں رہنے کا طریقہ نہیں آتا کیونکہ میں یہاں کے نشاط قدوں میں چند ہی دن گزارے تھے، پھر میں عبادت گاہ میں چلا گیا تھا۔ اب میری خواہش ہے کہ تم مجھے سلوک میں مجھے میری سابق عادتوں کی رعایت ضرور دو کہ میں مسار میں نوارت ہوں اور وہاں سے آیا ہوں جہاں مردوں کو برتری حاصل ہے۔ کہتے کہتے میری آواز جذبات میں ڈوب گئی۔ اس کے نازک لب پھڑپھڑانے لگے، اس کے شہابی رخساروں پر شفق کا رنگ گہرا ہو گیا۔ اس کے ہاں جھجک تھی، میں نے خود بڑھ کے اس کی جھجک دور کر دی۔ روح شام، اچانک وہ پھٹ پڑی، اور قریب ہو جاؤ، میرے لیے یہ تصور ہی روح فرسا تھا کہ تم اشمار جیسی حقیر عورت کے قبضے میں ہو۔ تمہیں تو کسی ناظم کے محل کی آرائش بننا چاہیے تھا۔ تمہارے لمس میں ایک جادو ہے۔ مجھے معلوم تھا تم میری قدر کرو گی۔ مجھے صدمہ ہے کہ یہاں پہلے میرے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔ میں نے امسار کی روایتوں کا احترام کیا، ورنہ میں اپنے نوادر سے انہیں داغدار کر دیتا۔ شام لمحوں میں جنون کی حدیں چھونے لگی اور میں نے سب کچھ گوارا کر لیا کیونکہ شتار تک پہنچنے کے لیے شام کا ذریعہ ہی سب سے کارگر معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس دن کچھ نہیں کھا، اس کے پھولدار بستر پر کروٹیں بدلتا رہا اور اسے عالم مدہوشی میں انصار کی راحت آ گئی۔ میں اپنی فرفتگی اور شدائیت سے شام کے دل میں اعتماد کا بیج ڈال چکا تھا۔ رات تک جذباتی کشمکش اور معاملات نشاط کے سبب سے یہ بیج نمو پانے لگا۔ ایسے معاملات ہی تمام عاقبت اندیشوں اور مسلط کوشوں سے بالاتر ہوتے ہیں۔ ایشیام تو یوں بھی کچھ دیوانہ طبیعت کی عورت تھی اور پھر میرے سلسلے میں اس نے بڑی ندامتیں اٹھائی تھی، بڑے دکھ سہے تھے، اور جب میں اس کے سامنے پہنچا تو وہ گمسم سی ہوگی، اسے ہوش ہی نہ رہا کہ اپنے ارد گرد بھی نظر ڈال لے۔ چنانچہ رات کو جب میں نے اسے ناظموں کی خصوصی نشست گاہ میں جانے کی خواہش ظاہر کی تو کچھ اقرا کے بعد آمادہ ہو گئی کیونکہ اسے میری خاطر بہر طور عزیز تھی۔ میں امسار میں صرف اس کے پاس آیا تھا، اس نے میرے جسم پر خوشبوئیں چھڑکی اور اپنے غلام مردوں کے ہمراہ مجھے اس محل میں لے گئی جہاں رات کو امسار کی تمام ناظموں کا اجلاس ہوتا تھا۔ اجلاس کیا ہوتا تھا؟ لطف و سرور کا بازار
سجتا تھا اور حصول لذت کے نئے نئے ہنگامے برپا کیے جاتے تھے. عورتیں اور مرد باہم رقص کرتے تھے. شام کے ہمراہ مجھے دیکھ کر امسار کی ناظموں کے چہرے عجیب کیفیت کی غمازی کرنے لگے. میں نے ایک ادا سے اپنی گردن تان لی اور انہیں ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میں کسی کو دیکھ نہیں رہا ہوں. میں نے شام سے والہانہ لگاؤ کا اظہار دوسروں سے بنیازی اور شام میں سما جانے کے انداز میں کیا. میں نے کسی طرف مسکرا کر نہیں دیکھا. میرے ان سنگ دلانہ تیوروں نے ناظموں کے اجلاس میں ایک آگ سی لگا. میں نے دنستہ عبادت گاہ کے کانوں کا عطا کردہ ہار نہیں پہنا تھا, وہ میرے ہاتھ میں چھپا ہوا تھا. ناظم اعلیٰ کسرین بھی وہاں موجود تھی. شام فخر کے ساتھ اپنی مخصوص نشست پر بیٹھ گئی. کسرین نے میری حاضری پر سب سے مختلف رد عمل کا اظہار کیا. اس کے ماتھے پر شکنیں پیدا ہو گئی اور میں نے اس کی جانب دیکھ کر منہ بگاڑ لیا. اس طرح تلراش کی نگاہوں میں میری کوئی پذیرائی نہیں تھی. اسے بھی میں نے اپنی بے نیازی سے اور بددل کر دیا. ہماری آمد پر رقص رک گیا تھا اور ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی تھی. ناظم اعلیٰ کسرین نے پھر شام کو اپنے پاس بلایا اور اسے سرگوشی میں کچھ کہنے لگی. ناظم شام پہلے تو توجہ سے اس کی باتیں سنتی رہی, پھر اس کے رخسار دہکنے لگے اور میں نے سمجھ لیا کہ ان کے درمیان کسی موضوع پر تلخی شروع ہو گئی ہے. ناظم شام دیر تک وہیں بیٹھی رہی. میں اس دوران میں روایتوں کے خلاف حرکتیں کرتا رہا. میں نے رقص میں شامل ہو کر ایک حسین عورت پکڑ لی. میری اس جرت پر محل کی برہمی اور بڑھ گئی. میں نے اپنے ہاتھ کا قد اس کے بدن پر ڈال دیا. ناظم تلراش بھی شام و کسریم کی گفتگو میں شریک ہو گئی تھی. یکا گھنٹیوں کا شور ہوا, رقص تھم گیا اور ناظم اعلیٰ کسریم نے اپنا ہاتھ ہلا کر تلراش کو کوئی اشارہ کیا. تلراش نے اپنے ساقی سیمی پر ایک ضرب لگائی. پلک چبکنے میں دروں اور ستونوں کے درمیان سیاہ فام نیزہ بردار عورتوں کی فوج جمع ہو گئی. ان کی مستدی پر میں دنگ رہ گیا. میں نے شام کی جانب حسرت بھری نظروں سے دیکھا. وہ مغموم بیٹھی تھی. اس نے گردن جھکا لی. ناظم تلراش نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا کہ میں ناظموں کی اس خصوصی نشست گاہ سے نکل جاؤں. میں جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا اور میں نے بہکے ہوئے لہجے میں کہا, مجھے محترم ناظم اشام یہاں لائی ہے. میں اس کے ساتھ واپس جاؤں گا. میں اس کا مہمان ہوں. ناظم اشام اب مزید تمہاری رفاقت کی خواہاں نہیں ہے. تلراش نے گرج کر کہا, تم یہاں سے جا سکتے ہو. میں کہاں جاؤں؟ میرا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. کیا امسار میں مردوں کی یہی قدر کی جاتی ہے؟ جابر بن یوسف, تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کی تعمیل کرو اور بہتر ہے کہ امسار کا جزیرہ چھوڑ دو. یہ ظلم ہے. میں مقدس قابلہ کی اجازت سے یہاں آیا ہوں. میں احتجاج کرتا ہوں. احتجاج؟ تلراش نے تنزن کہا اور اپنی ناظموں سے مخاطب ہو کر پوچھا, کیا تمہیں اس لفظ کا مطلب معلوم ہے؟ وہ تلراش کے مخاطب پر ہنس پڑی. ناظم شام نے مجھے پناہ دیا, میں اس کے بغیر کیسے جاؤں؟ اگر تم یہاں سے خود نہ گئے تو تمہیں نکال دیا جائے گا. تلراش غصے میں بولی, میں مقدس شتار کی خدمت تمہاری اس بدسلوکی کی شکایت کروں گا. میں نے برہمی سے کہا. میں نے شام کی طرف تائیدی نظروں سے دیکھا. وہ وہاں موجود نہیں تھی. وہ پست کیے ایک طرف کھڑی تھی. میں نے ایک چیخ مار کے شام کی طرف دوڑنا چاہا. سیاہ فام نیزہ بردار عورتوں نے اپنے نیزے میرے آگے کر دیے. میں نے کسی پاگل کی طرح ان کے نیزے ہٹانے چاہے تو ان کی نگاہوں میں اور سختی آ گئی اور انہوں نے مجھے پیچھے کی طرف دھکیل دیا. ہٹ جاؤ, ہٹ جاؤ, میں نے دھارتے ہوئے کہا. ان میں اور شدت پیدا ہو گئی اور وہی ہوا جس کی مجھے توقع تھی. ایک عورت نے میرے حلق پر نیزہ تان لیا, لیکن اس نے اسے میرے گلے میں اتارا نہیں. میں نے وہ نیزہ اپنے ہاتھ سے قابو میں کر کے ایک جھٹکا دیا. عورت چکراتی ہوئی زمین پر گری اور دوسرے نیزے میرے قریب تھے, مگر میں بہت تیز سے تیورا کر اٹھا اور میں نے سب پر نیزہ تان لیا. ادھر میں نے اشارے سے اپنا چوبی حصہ متحرک کیا. تلراش نے مجھے پھر حکم دیا کہ میں نیزہ بردار عورتوں کا مقابلہ ترک کر دوں, ورنہ مقدس شتار کے قہر سے مجھے کہیں امان نہ ملے گی. میں نے اس کے حکم پر کان نہیں دھرے اور شام کی طرف دوبارہ جانا چاہا. اس بار انہوں نے شعلہ بار نظروں سے میرا راستہ روکا اور میں نے پہلے تو اپنے واحد نیزے سے ان کا مقابلہ کیا. 3 سیاہ فام عورتیں میری مستدی کی تاب نالاز کی اور وہیں ڈھیر ہو گئی. پھر میں نے نیزہ پھینک کر شپالی اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے اچھال کر ان پر تولنے لگا. میں نے ان کے دوسرے حملے کا انتظار بھی نہیں کیا اور جو سامنے آیا اسے پھینک دیا. شپالی جیسے ہی سامنے والی ایک نیزہ بردار عورت سے مس ہوئی, وہ جہاں کھڑی تھی وہیں ایک دردناک کراہ کے ساتھ بیٹھ گئی. میرے چوبی حصے نے اسے حاصل کر لیا. جب وہ اسے واپس لے آیا تو میں درانہ نیزہ بردار عورتوں کے درمیان گھس گیا اور میں نے وحشت میں ان کے نیزے آپس میں ٹکرا دیے اور ڈگڈگی کے سینگ ان کے جسموں میں چبھو دیے. میں ایک بچھڑا ہوا درندہ تھا. میں نے چیرتا ہوا شام کے پاس پہنچ گیا اور دیوانہ وار اس کی پشت سے لپٹ گیا. شام نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا اور مجھے اپنے پیچھے نیزوں کی چبھن محسوس ہوئی. انہوں نے مجھے اپنے نرگے میں لے لیا تھا. مجھے پیچھے مڑنے کا موقع نہیں ملا. شام نے بھی اپنا چہرہ میری طرف نہیں کیا. جابر بن یوسف, ناظم اعلیٰ کسریم کی کھنکدار آواز گونجی, تم نے امسار میں سرکشی کی ہے. امسار میں کسی مرد کو آج تک یہ جرت نہیں ہوئی. تم اپنے نوادر قابو میں رکھو اور خود کو ہماری تحویل میں دے دو. معزز کسریم, میں نے اپنا چہرہ اس کی جانب موڑے بغیر ادب سے کہا, انصار کی معزز عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جابر بن یوسف تاریخ براعظم کے 3 قبیلوں کا سردار ہے اور اس نے یہ منصب یقیناً کسی برتری کے سبب سے حاصل کیے ہوں گے. پھر سے انصار کی عبادت گاہ کے مقدس کہانوں نے سرفرازی کی سند دی ہے. یہ طور طریق اس کے رتبے کے خلاف اور اس کے مزاج کے منافی ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس زمین پر فیصلہ کرنے کے مختار ہو گئے ہو. یہ تمہارا زیر نگیں علاقہ نہیں ہے. یہاں تمہیں کسی نے مدعو بھی نہیں کیا ہے. مقدس شتار مجھے یہاں کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا ہے اور اسی کے ساتھ میں تمہاری حراست کا حکم دیتی ہوں. کسرین کے لہجے میں صفاقی تھی. پھر تم کیا کرو گی؟ میں نے بے پرواہی سے پوچھا. تمہارا فیصلہ مقدس شتار کرے گی اور اس کے فیصلے شک و شبے سے بالا تر ہوتے ہیں. تمہارے حق میں کوئی اچھا فیصلہ نہیں کرے گی. میں مقدس شتار کی فضیلت پر اعتبار کرتا ہوں. میں نے مضبوط لہجے میں کہا, اور شرط پر اپنے آپ کو حراست میں دیتا ہوں کہ میرا مقدمہ اس کی خدمت میں پیش کیا جائے, میرے ساتھ ایک معزز مہمان کا رویہ اختیار کیا جائے. ہر چند کے میں ایک زندہ میں مبعوث ہوں گا. میری پشت سے نیزے ہٹ گئے اور میں نے شام کے کاندھے چھوڑ دیے. میں نے مڑ کر دیکھا, مساق کی تمام ناظمین ایک صف میں کھڑی ہوئی تھی. میں نے کانوں کا عطا کردہ ہار پہن لیا. ان کے چہروں پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے.
نظامبردار عورتوں کا دم ہم پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا. میں خود ہی آگے بڑھ گیا. میرے ارد گرد پہرے دار عورتیں تھیں. میں نے پھر پیچھے مڑ کر ان کے تاثرات نہیں دیکھے. شپالی اچھالتا ہوا میں عمارت میں قید کر دیا گیا. میں اپنے حبس کا حال مختصر بیان کر رہا ہوں. میرا خیال تھا کہ مجھے جلد ہی شوتار کے محل میں پیش کر دیا جائے گا، لیکن انہوں نے پلٹ کر میری خبر نہیں لی. میری نگراں محافظوں میں اور اضافہ کر دیا گیا اور مجھے بدترین غذائیں فراہم کی گئیں. کوئی انتہا پسندانہ قدم اٹھانے سے پہلے میں شوتار کو ایک نظر دیکھنے کا خواہش مند تھا. میں اس کے محل میں کسی طور رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا. یہ ایک مشکل امر تھا. شوتار میرے ارادوں سے آگاہ ہوگی. اس نے میرے گرد اب سیاہ دیواریں کھڑی کر دی تھی. میں اگر انصار کی عبادت گاہ میں نہ جاتا تو مختلف عورتوں میں منتقل ہوتا رہتا. مجھے کہانوں نے بتایا تھا کہ اب انصار میں میرا درجہ میری عبادت اور ریاضت کی وجہ سے بلند ہو گیا اور میرا احترام انصار کے جملہ باشندوں پر فرض ہے. مگر شوتار اس کی ناظمین نے وہ سارا احترام بلائے طاق رکھ کر مجھے زندہ میں ڈال دیا تھا. کئی دن تو میں انتظار کرتا رہا کہ شاید حالات کوئی مثبت رخ اختیار کر لیں. عشاق کے پاس جانا اور اسے ناظموں کی خصوصی طرب گاہ میں جانے کا اصرار کرنا اور پھر ایسے حالات پیدا کرنا کہ وہاں ایک نزاعی شخصیت بن جاؤں، یہ سب میں نے اسی منصوبے کے تحت کیا تھا کہ مجھے کسی نہ کسی طرح شوتار کے محل میں باریابی کی اجازت مل جائے گی. جب کئی دن بیت گئے تو میں نے نیزہ بردار عورتوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور میں نے اپنے پرسرار وظائف سے زندہ میں ایک خوفناک صورتحال پیدا کر دی. میں نے کئی عورتوں کو شپالی سے داغدار کر دیا اور میرا چوبی حصہ متحرک ہو کر ان کے پیروں سے لپٹ گیا. وہ میری اس دہشت گردی سے ہراساں ہونے لگی. میں نے غذاؤں کے تھال ان کے منہ پہ مار دی اور شپالی کی مدد سے زندہ میں آگ روشن کر دی اور بلند آواز میں زراشی کے صحرا کا ورد کرنے لگا. اس آگ کی لپٹیں اتنی بلند اور شدید تھی کہ میری نگراں محافظوں کا وہاں ٹھہرنا دوبر ہو گیا اور وہ شوتار سے فریاد کرنے لگی. انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور زندہ سے باہر نکل گئی. میں نے یہ آگ سرد نہیں کی. زندہ کی سیاہ دیواریں تپنے لگی اور میں اس میں بیٹھا رہا. میرے زیان اور دہشت کا نتیجہ خاطر خواہ نکلا. اسی روشن آگ سے گزرتی ہوئی تلراش کی آواز میرے پاس آئی. جابر بن یوسف، یہ آگ بجھا دو، یہ آگ بجھا دو. دیوتاؤں کے لیے خاموش ہو جاؤ. تمہیں مقدس شوتار نے طلب کیا ہے، تمہیں مقدس شوتار نے طلب کیا ہے. نہیں، تم جھوٹ کہتی ہو. میں نے اندر سے جواب دیا. مقدس شوتار اپنے قصر میں تمہاری منتظر ہے. دیوتاؤں کا واسطہ، میں سچ کہہ رہی ہوں. آؤ باہر آ جاؤ. تلراش نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا. میں نے شپالی آگ کے اندر سے نکالی اور لمبے قدم اٹھاتا ہوا زندہ سے باہر آ گیا. باہر تلراش اور دوسری ناظمین میری منتظر تھیں. تلراش مجھے اپنے محل میں لے گئی. انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی. جزیرے کے حسین لڑکیوں اور مردوں نے مل کر مجھے خوشبودار تیلوں سے غسل دیا. میرے بال نئے سرے سے سنوارے گئے، جسم پر سندری خوشبو کا الگ چھڑکا گیا. میں نے اپنے نوادر چمکائے اور روانگی سے پہلے ناظم اعلیٰ کسریم، تلراش اور دوسری ناظمین نے مجھے شوتار کے محل کے آداب سے آگاہ کیا. پھر میری آنکھوں پر ایک پٹی باندھی گئی اور مجھے دونوں بازوں سے پکڑ لیا گیا. نشیب میں ایک طویل سفر کیا گیا. چلتے چلتے میری آنکھوں کی پٹی کھول دی گئی. میں نے آنکھیں کھولی. اب میں کسی عالیشان محل میں کھڑا تھا. سیاہ فام مردوں اور حسین و جمیل عورتوں نے تلراش کی جگہ لے لی تھی، لیکن ناظم اعلیٰ کسریم ان کے ساتھ چلتی رہی. محل کی سجاوٹ قابل دی تھی. میں وہاں کے نوادر کا جائزہ لیتا رہا اور اپنی آنکھیں خیرہ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. یہ محل قصر قابلہ کے ہم پلہ تو نہیں تھا، مگر اس کا ایک حصہ معلوم ہوتا تھا. جگہ جگہ جو عورتیں اور مرد مجھے راستے میں ملے وہ پرتپاک نظروں سے میرے حد و حال کا مشاہدہ کر رہے تھے. طویل راہدری کے دونوں طرف کمرے تھے اور راہدری میں مجسموں کی بھرمار تھی. ایسے مجسمے جو خواہشات میں ہجان برپا کر دے. رنگ برنگے دروازے، تمام دروازے بند تھے. آخری سرے پر ایک دروازہ کھلا ہوا تھا. وہی راہدری ختم ہو جاتی تھی. کسریم مجھے اس دروازے میں لے گئی اور میں نے بے جھجک قدم آگے بڑھا دی اور کچھ نہ سوچا کہ آگے کیا ہے. میں قصر کے شکوہ میں ایسا کھویا ہوا تھا کہ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی، لیکن دوسرے ہی لمحے خوف و دہشت کی ایک لہر میرے جسم میں تیر کی طرح لہرا گئی. پناہ خدا، یہ جہنم کا کوئی منظر تھا. یہاں بے کفن لاشوں کا ایک انبار تھا. ہر طرف ان کی کھوپڑیوں اور ٹوٹے پھوٹے پنجروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. ایک جانب نیم جاں انسان موت و زندگی کی کشمکش سے دوچار تھے. ماں میری نظر چھت کی جانب اٹھی. میں اپنی چیخ پر قابو نہ پا سکا. چھت سے متعدد مرد اس طرح پھانسی کے پھندے سے لٹکے ہوئے تھے کہ ان کی گردنیں ٹوٹ گئی تھیں. آنکھیں حلقوں سے باہر جھانک رہی تھی. ان کے جسم سڑ گل چکے تھے اور گلتا ہوا گوشت قطرے ہو کر ہڈیوں کا ساتھ چھوڑ رہا تھا. اس تغین سے میرا دماغ پھٹنے لگا. مجھے اعتراف ہے، زندگی میں پہلی بار میرے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی تھی. اسی وقت یہ دہشتناک خیال میرے ذہن میں آیا کہ کہیں اس مردہ خانے میں قید کرنے کے لیے تو مجھے شوتار نے اپنے محل میں طلب نہیں کیا ہے. اس مظاہرے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اپنے آپ پر قابو پایا اور کسریم کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا. وہ مسکرا رہی تھی. قصر شوتار میں حیرت انگیز نوادر موجود ہیں جابر بن یوسف. وہ بولی. یقیناً تمہاری دلچسپی کا باعث ہوں گے. ہاں، میں نے گہرا سانس لے کر کہا. یہ ایک خوش رنگ منظر ہے. اسے شوتار کی فضیلت و برتری کا اندازہ ہوتا ہے. جو اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے شوتار کی فیاضیاں بے پناہ ہیں، اور جو... میں نے کسریم کی بات کاٹ دی. بس میں دیکھ چکا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. میرے دل میں مقدس شوتار کی دید کی خواہش دوچند ہو گئی ہے. مقدس شوتار کو میری آمد کی اطلاع کی جائے. کسریم کو اس جواب کی توقع نہیں تھی. اسے میرا تہمکانہ لہجہ یقیناً گرا گزرا تھا. اس نے مجھے نفرت انگیز نظروں سے اور راہدری سے واپس ہونے لگی. میں اس کی پیروی میں قدم بڑھانے لگا. میں نے اپنے ذہن سے وہ خطرناک منظر فراموش کرنے کی ناکام کوشش کی جو ابھی میری گناہگار آنکھوں نے دیکھا تھا. کسریم مجھے محل میں گھماتی رہی اور اس عرصے میں مجھے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ میں شوتار سے ملنے کے لیے اپنے حواس و اعصاب کو آمادہ کرتا رہا. پھر مجھے کسریم ایک وسیع و عریض ایوان میں لے گئی. کچھ دیر بعد وہ ایک بلند دروازے پر پہنچ گئی. پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار دیکھے. فرش کا رنگ گہرا سرخ تھا اور چھت پر روشنی سی چھائی ہوئی تھی. کسریم نے آگے بڑھ کر دروازے کو بوسہ دیا. چند لمحوں بعد وہ اٹھی اور پنجوں کے بل میرے قریب آئی. سرگوشی کے لہجے میں بولی. جابر بن یوسف، یہ دروازہ شوتار کی دید کا دروازہ ہے. میرا مشورہ ہے کہ مقدس شوتار کی عظمت و جلال کا خیال رکھنا. پھر اس سے قبل کہ میں کوئی جواب دیتا وہ تیز سے پیچھے مڑ گئی. ایک موڑ پر جا کر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی. اب میرے ارد گرد شوتار کی خاص کنیز اور غلام مرد رہ گئے جو آہستہ آہستہ واپس ہونے لگے. پھر صرف میں تنہا رہ گیا.
یہ لمحے بڑے صبر آزما تھے. میں نے بلند دروازے کی جانب دیکھا. اس کے نقش و نگار میرے دل میں عجیب ولولے پیدا کر رہے تھے. میں نے اپنے آپ کو سمیٹا اور دروازے پر نہایت احتیاط سے ہاتھ رکھا. میرا ہاتھ رکھنا تھا کہ نقرئی گھنٹیوں کی مسحوق کن آوازیں در و دیوار سے پھوٹنے لگی. دروازہ آہستہ آہستہ واہ ہو رہا تھا. اندر مجھے رنگ برنگے بادلوں کے جھرمٹ نظر آئے اور کیف آور خوشبوئیں میرے جسم سے لپٹ گئی. میں نے کچھ سوچا، پھر ایک عزم کے ساتھ اندر داخل ہو گیا. آخر رنگ و نور کا دروازہ کھل گیا. انصار کی ملکہ شتار کی دید کا دروازہ، میری قسمت کا دروازہ. یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے اس جزیرے پر مشکل ترین دن گزارے تھے. میں اس ابتدائی امتحان میں کامیاب ہو گیا تھا کہ کسی طور ملکہ شتار کے قصر تک رسائی حاصل کر سکوں. میری دانش مجھے یہاں تک لے آئی تھی. یوں کہیے کہ میں تاریخ براعظم ریاضت، شجاعت اور فراست کی منزلیں سر کرنے کے بعد ایک اور منزل سے ہمکنار تھا. یہ منزلیں کہاں ختم ہوں گی؟ پرسرار ہندی بوڑھے سرنگا کا خیال تھا کہ جب ہم مہذب دنیا میں واپس چلے جائیں گے. میں اسے خواب سمجھتا تھا. میری منزل کچھ اور تھی. میں نے اپنی شعلہ نفسی ایک ہی شخص سے وابستہ کر دی تھی. اس کا جمال انتہائی جمال ہے، اس کا وصال انتہائی وصال ہے. جب تک میں یہ کمال حاصل نہیں کر لیتا، منزلوں، مارکوں اور مہموں کا سلسلہ جاری رہے گا. ہر قدم پر ایک امتحان، ہر لمحے ایک خطرہ. ایک دروازے کے بعد دوسرا دروازہ، ایک زمین کے بعد دوسری زمین. شتار کے ایوان خاص کا دروازہ کھلا تو میں ایک عزم کے ساتھ اندر داخل ہوا. نقرئی گھنٹی کی مسحور کن آوازیں، عطر بیز ہواؤں اور رنگ برنگے بادلوں کے جھرمٹ نے میرے ذہن پر ایک مستی سی طاری کر دی. میرے اندر داخل ہوتے ہی صدر دروازہ بند ہو چکا تھا. میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. میری آمد میری ماں کے سبب تھی. سو خوف اور جھجک کا کیا سوال تھا. میں ان نظر نواز نظاروں سے لطف اٹھاتا آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا. بادلوں کی دیواریں میرے جسم سے چمٹتی جا رہی. میں سیلے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا. کمرے کے وسط میں پہنچ کر میں رک گیا کیونکہ میرے سامنے تحد نظر سرخ بادلوں کے تودے لہرا رہے تھے. ملکہ شتار کا جلوہ بھی اقابلہ کے جلوے سے متشابہ تھا. وہی تمکنت، وہی رنگ کو آہنگ. فی الحال میرے ذہن میں ملکہ شتار سے ملاقات کے بعد کوئی منصوبہ واضح نہیں تھا. اس قصر تک رسائی حاصل کرنے کی جدوجہد اسی وجہ سے کی تھی کہ میں آئندہ کے لیے اپنے اقدام مرتب کرنا چاہتا تھا. میں شتار کو قریب سے دیکھنا چاہتا تھا. امسار میں اس کے حسن کے چرچے تھے. اس کی دانائی مستند سمجھی جاتی تھی. اس کی فضیلت سب پر منکشف تھی. سبھی اس کا احترام کرتے تھے. مشہور تھا کہ اسے جزیرہ بین ناز میں مقیم سارے اعظم جاملوش کی خصوصی اعنت حاصل ہے. میں نے امسار میں ایسی حسین عورتیں دیکھی تھی کہ شتار کا تصور کر کے جسم میں سوئیاں سی چبھنے لگتی تھیں. میں محو تماشا تھا. موسیقی کے زیر و بم میں کچھ تغیر سا ہوا اور سرخ رنگ کے بادل چھٹنے لگے. میں نے ایک تخت اوپر سے اترتے دیکھا. میری نگاہ اس پر مرکوز تھی. تخت چند ثانیوں میں فرش پر اتر گیا. کوئی پیکر جمیل اس پر نیند دراز تھی. اس کے حد و حال واضح نہیں تھے کیونکہ اڑتے ہوئے روئی کے گالے اس کے بدن سے شرارتیں کر رہے تھے. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ حاسد گالے کسی اور کو اس کا جلوہ دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے. وہ حالے کے مانند اس کے گرد چکرا رہے تھے. میں نے اپنا اشتیاق سمیٹا اور آگے بڑھنا چاہا. اسی وقت مجھے ایک ترنم ریز آواز سنائی دی. سیدی جابر، یہ مقدس ملکہ شتار کا ایوان خاص ہے. میں نے آواز کی جانب نظر اٹھائی تو ایک نخیز حشر ساما دوشیزہ کچھ فاصلے پر میرے سامنے کھڑی تھی. وہ ایک نوشگفتہ کلی کے مانند تھی. اتنی ہلکی اور سبک کے اسے ہاتھوں پر اٹھا کر نچانے کی خواہش پیدا ہوتی تھی. وہ شباب کی ابتدا تھی. اس کا بدن اقابلہ کی پری چہرہ نازنینوں کی طرح بے نقاب تھا. میری نظریں چکا چوند ہو گئی. میں نے اپنے آپ پر جبر کیا. اس کے لفظوں کی شرینی سے اپنا خشک گلا تر کرنے کے بعد ادب سے کہا، اے شتار کی جانشین آواز، مقدس ملکہ سے کہو کہ تمام احترام اس کے لیے واجب ہیں کیونکہ 3 جزیروں کے سردار جابر بن یوسف نے امسار میں بڑے ستم جھیلے ہیں. میری طرف سے اسے میری محبتوں اور اطاعتوں کا یقین دلاؤ. کہو کہ وہ ان بادلوں کا آسمان میں جانے کو حکم دے جو میرے اس کے درمیان دیوار بنے ہوئے ہیں. میری آواز ایوان خاص کے در و بام میں گونجنے لگی. میں نے اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے شتار کے ترجمان کو دیکھا. اس کا لال چہرہ کھل گیا تھا. سیدی جابر، مقدس شتار تمہارے عقل و دانش کے قصوں سے آگاہ ہے. اسے عظیم دیوتاؤں کی اعنت حاصل ہے اور سارے اعظم جاملوش سے ایک خصوصی نسبت ہے. تاریخ براعظم میں امسار کا مرتبہ سب سے بلند ہے اور امسار کی ملکہ شتار ہے. ترجمان دوشیزہ نے کچھ توقف کے بعد کہا، ہاں، امسار کی ملکہ شتار ہے. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس وقت جزیرے کی سب سے بزرگ اور مقتدر عورت سے ہم کلام ہوں. میں نے یہاں وارد ہوتے ہی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی لیکن میرے راستے میں درمیان کے لوگ حائل ہو گئے. انہوں نے مجھے بہت ستایا. انہوں نے جابر بن یوسف کے ساتھ توہین امیز سلوک کیا. میں نے کسی قدر تیز آواز میں کہا، توہین. وہ نقرئی ہنسی ہنسنے لگی.